الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اللہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے وہابی دیوبندی فرقہ کے جناب مولوی عبدالواحد قریشی صاحب کے جھوٹ کذب بیانی کے حوالہ سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہماری یہ ویڈیو بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کے اندر جناب عبدالواحد قریشی صاحب کا ایک جھوٹ، اس جھوٹ پر اپنا تبصرہ جواب آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سامعین و ناظرین، جناب مولوی عبدالواحد قریشی صاحب دیوبندی فرقہ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ موصوف خود کو دیوبندی فرقہ میں مفتی اور پیر کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہابی دیوبندی فرقہ میں جناب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اور جناب مولوی نجیب اللہ عمر صاحب دیوبندی یہ بڑے نمونے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ جسے بھی سنتے جائیں گے، بڑے سے بڑا نمونہ اسے آپ پاتے جائیں گے۔ جناب عبدالواحد قریشی صاحب ہنسی، ہوشیاری، مکاری، بڑی چالاکی کے ساتھ عوام تو عوام علماء کے مجمع میں ایسے جھوٹ بولیں گے کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار اس بندے نے کیا ہے علماء اور طلباء کے درمیان۔ حالانکہ علماء اور طلباء میں گفتگو کرنا، جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جناب عبدالواحد قریشی صاحب اس فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ سامعین و ناظرین، گفتگو آگے بڑھانے سے قبل آپ ذرا یہ چھوٹا سا جناب عبدالواحد قریشی صاحب کا ویڈیو کلپ سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز، پھر اس پر فقیر اپنا تبصرہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ علماء دیوبند پر رضا خانیوں کے الزام کو دیکھیے، یقین مانے میں سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ رضا خانیوں کو کس بے وقوفی کی پٹی پر چلا دیا گیا ہے، کس جھوٹ کی بنیاد پر امت میں افتراق اور تشدد کی راہ ڈالی گئی ہے۔ پتہ ہے وہ کیسی بنیاد پڑی تھی، کس طرح ہوا؟ فاضل بریلوی مکہ مکرمہ گئے، وہاں پر پہنچ کر اس فاضل صاحب نے ان لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا، مرزا قادیانی کی عبارت کو اٹھایا، ادھر ادھر لگایا، باقی غلط لوگوں کی عبارات کو اٹھایا، ہماری عبارات کو آگے پیچھے قطع برید کر کے لیا اور ایک لائن بنا دی اور دیوبند کا عقیدہ کہہ کر سعودیہ سے جا کر فتویٰ لے لیا کہ یہ بندے تو مسلمان نہیں ہیں۔ جی، یہ ہیں جناب مولوی عبدالواحد قریشی صاحب، سامنے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ موصوف نے بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت پر یہ الزام لگا دیا کہ امت مسلمہ میں اختلاف، فساد امام اہل سنت رحمہ اللہ نے برپا کیا، مسلمانوں کو تقسیم کیا امام اہل سنت رحمہ اللہ نے۔ یہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ وہ کیسے؟ جناب عبدالواحد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہندوستان سے فاضل بریلوی یہ حرمین شریفین جاتے ہیں، علماء دیوبند کی عبارات میں قطع و برید سے کام لے کر ان کے سامنے رکھی اور ان سے فتوی کفر حاصل کیا اور پھر دستخط لے لیے۔ یہ جناب عبدالواحد قریشی صاحب اپنی اس مختصر ویڈیو میں کہتے نظر آ رہے ہیں۔ سارا الزام امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کا، اختلاف، فساد برپا کرنے کا امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت پر لگا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو کریں گے الگ ویڈیو میں، کیا امام اہل سنت رحمہ اللہ نے علماء دیوبند کی عبارات میں قطع و برید سے کام لیا ہے؟ ہم انشاءاللہ العزیز اس پر کلام کریں گے، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ امت مسلمہ میں افتراق، انتشار کا سبب کون سے علماء بنے، اختلاف، فساد برپا کرنے والے کون سے علماء تھے۔ یہ بھی ابتدا میں ذہن نشین فرما لیں،
ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے جناب مولوی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ۔ جب یہ جھوٹ بولیں گے ہمارے اکابرین پر تو جواب دینے کا ہم حق رکھتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ سامعین و ناظرین، میں حوالہ جات یہاں پر پیش کر دیتا ہوں، آپ کو آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ اختلاف فساد کن مولویوں نے برپا کیا، امت مسلمہ میں افتراق انتشار کا سبب کون سے علماء بنے۔ چند حوالہ جات پیش کروں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے فقیر کے پاس اتنے حوالہ جات ہیں کہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ میرے پاس دارالعلوم دیوبند نمبر مکتبہ امام محمد مردان سے یہ چھپا ہے، صفحہ نمبر اس کا 628۔ یہاں عنوان ہے بریلوی اور دیوبندی نزاع، ماہنامہ الرشید لاہور، تصویر کا دوسرا رخ۔ اب اس مضمون نگار نے اس مضمون کے اندر بڑی کوشش کی امام اہل سنت رحمہ اللہ کو یہ الزام دیا جائے کہ آپ نے اختلاف فساد برپا کیا، جیسے عبدالواحد قریشی صاحب نے کیا۔ چور جتنا مرضی ہوشیار ہو وہ نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ شیخ نذیر حسین لکھتے ہیں 628 صفحہ نمبر، اسی طرح بریلوی اور دیوبندی چپکلش علمی تاریخ کا کوئی انوکھا واقعہ نہیں، یہ صرف ذوق و فکر کے اختلاف کا نتیجہ ہے۔ اس فکری اختلاف کا آغاز آج سے 150 برس پیشتر مولانا سید اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق خیر آبادی کے زمانے میں ہوا۔ مولانا خیر آبادی علوم عقلیہ کے امام، ادیب اور شعر و سخن کے ناقد تھے۔ یہ اب انہوں نے اختلاف کا آغاز خود لکھ دیا کہ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت یہ اختلاف فساد برپا کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اس کا آغاز آج سے 150 سال پہلے ہوا۔ وہ کون سے مولوی ہیں؟ ایک شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کا نام لکھا، دوسرا مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب رحمہ اللہ کا۔ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے کتابیں لکھی، تقویۃ الایمان، صراط مستقیم، یک روزہ، انہوں نے یہ کتابیں لکھی، ابقات ہو گئی۔ حضرت علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ یہ ان کا رد کرنے والے تھے 150 سال پہلے، یہ یہاں پر اب لکھ رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اختلاف فساد برپا نہیں کیا، بلکہ وہ اسماعیل دہلوی صاحب تھے۔ صفحہ نمبر 629 پر لکھتے ہیں، مولانا خیر آبادی کے افکار کے امین اور مبلغ مولانا فضل رسول بدایونی اور ان کے شاگرد مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہوئے ہیں۔ علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ کے جو افکار ہیں، نظریات ہیں، ان کے مبلغ اور امین ایک مولانا شاہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ، دوسرے مولانا امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت یہ ہوئے ہیں۔ اختلاف کا آغاز کب ہوا؟ اسماعیل دہلوی صاحب سے۔ ان کا رد کیا مولانا خیر آبادی صاحب نے، اور پھر مولانا خیر آبادی صاحب رحمہ اللہ کے جو مبلغ ان کے افکار و نظریات کے ہیں وہ مولانا فضل رسول بدایونی اور مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت یہ حضرات ہیں۔ انہوں نے محافل میلاد میں صلاۃ و اسلام کو اس زور و شور سے جاری کیا کہ عوام نے اسلام اور ایمان کا دار و مدار اسی چیز کو سمجھ لیا۔ یہ اب مولانا فضل رسول اور امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔ یہ بات بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب اور مولانا عبد السمیع رامپوری رحمہ اللہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے خلفاء ہیں، ان کے درمیان ابتداءً یہ اختلاف ہوا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا مولانا خیر آبادی کے افکار و نظریات کے مبلغ امین مولانا فضل رسول بدایونی اور مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت۔ اب اسماعیل دہلوی صاحب کے مبلغ، ان کے ماننے والے وہ کون ہیں، یہ بھی آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ لکھا ہے، رہی مولانا اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان، تو یہ کتاب ہمیشہ سے ارباب بریلی و بدایوں کے لیے سرگرانی اور شائقین توحید و سنت کے لیے کحل البصر بنی رہی ہے۔ یہ اب تقویۃ الایمان کے حوالہ سے۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوئی صاحب
تقویت الایمان کے حوالہ سے جو لکھا ہے کہ ماننا ہے ایمان، انکار کفر ہے، معلوم ہو گیا کہ اسماعیل دہلوی صاحب کے مبلغ افکار و نظریات کے وہ رشید احمد گنگوئی صاحب، خلیل امبیٹوی، قاسم ننوتوی اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہے۔ تو یہ اختلاف ان کا اپنا مورخ مضمون نگار لکھ رہا ہے، اسماعیل دہلوی صاحب سے شروع ہوا اور تقویت الایمان کے حوالہ سے انہوں نے خود یہ تسلیم کر لیا۔ ہمیشہ سے یہ کتاب سرگرانی اور شائقین توحید و سنت کے لیے آنکھوں کا سرما بنی رہی۔ دارالعلوم دیوبند نمبر صفحہ نمبر 629 اور 30، یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، صفحہ نمبر 281 پر لکھا ہے، مولانا سندھی کہا کرتے تھے کہ گزشتہ صدیوں میں عوامی و قومی تحریکیں اکثر و بیشتر مذہبی اٹھان اور بیداری کا نتیجہ تھیں، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھی ان کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور وہ عملاً عوامی و قومی بن گئیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کی جو تحریک ہے، رائے احمد بریلی اور اسماعیل دہلوی کی تحریک کو یہ نام دیا۔ اس تاریخی انحراف کے بعد جو موڑ آیا تو وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان کے مسلمان عوام کی ایک قومی تحریک بنتی، ایک علیحدگی پسند فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی۔ سید احمد شہید سے منسوب اس تحریک کا یہ حشر تو ہوا ہی، اس کا رد عمل اسی تحریک کے دوسرے حصے تحریک دیوبند پر بھی ہوا۔ یعنی اسماعیل دہلوی، رائے احمد بریلی صاحب کی جو تحریک ہے یہ دیوبندیوں کی تحریک ہے، یہ جو دیوبندی ہیں یہ اسی تحریک کا حصہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ پہلے کمنٹس کر چکے ہیں کہ جی یہ فرقہ پرستانہ تحریک بن گئی۔ یہ مولوی عبید اللہ سندھی صاحب یہاں کہتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اس بر عظیم کے مسلمان عوام کی غالب اکثریت بریلوی ہے۔ صفحہ نمبر 281 اور 282 افادات و ملفوظات۔ جب غالب اکثریت مسلمان بریلویوں کی ہے تو جو ان سے جدا ہوگا، ظاہر ہے سواد اعظم تو پھر بریلوی مسلمان ہوئے، جو جدا ہوگا وہی فرقہ پرست، انہوں نے اپنی نئی دکان کھولی ہے۔ یہ آپ کے مولوی عبید اللہ سندھی صاحب، افادات و ملفوظات۔ دو حوالے ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرات فرقہ پرست ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا، اختلاف اور فساد برپا کیا۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، یہ حوالہ جات مختلف ویڈیوز میں فقیر پیش کر چکا ہے۔ حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہاں پر اسماعیل دہلوی صاحب کے حوالے سے لکھا ہے تقویت الایمان کہ اس میں شدید الفاظ لکھے گئے، سخت الفاظ آ گئے، تشدد ہو گیا۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ یہ حوالہ جات چونکہ فقیر مختلف ویڈیوز میں پیش کر چکا ہے، یہاں پوری عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے، یعنی شرک خفی کو شرک جلی لکھ دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے لیے، اتنا آسان کام۔ صفحہ نمبر 65 ارواح ثلاثہ۔ اسی طرح مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب، یہ امداد المشتاق مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، اس کتاب کا صفحہ نمبر 187 ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، خود وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات کہتے ہیں علماء دیوبند کے بارے میں حاجی صاحب کا جو قول ہے، فرمان ہے، ان کی رائے ہے، وہ لی جائے۔ خالد محمود صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے، دیگر مضمون نگار بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ حاجی صاحب کا یہاں پر قول، ان کا ذہن، فکر مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کے حوالہ سے نقل کس نے کی؟ جناب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب۔ لکھا ہے صفحہ نمبر 187، اعلی حضرت کو وہ تشدد پسند نہ تھا جس کو امام ربانی نے اصلاح خلق و احیاء سنت کے لیے
दांतों से मजबूत पकड़ रखा था। अब इन्होंने खूबसूरत तरह में गंगोई साहब का भी दिफा किया, हाजी साहब का कौल भी नकल कर दिया। बंदा इनसे सवाल करे, क्या हाजी साहब इस्लाह खल्क को इहयाए सुन्नत के लिए काम नहीं करते थे कि गंगोई साहब को जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने मजबूत दांतों से जो है ये तशद्दुद पकड़ रखा था। हालत ये थी कि गंगोई साहब को किसी ने कहा कि आप दांत बनवा लें, तो गंगोई साहब कहते हैं लोग रहम करते हैं, तरस खाते हैं मुझ पर, हलवा पेश करते हैं, फिर हलवा कोई नहीं पेश करेगा। ये अब इमदादुल मुश्ताक सफ़ा नंबर 187 हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से। इसी तरह ये मेरे पास किताब है नवादिर इमदादिया, प्रोफेसर निसार अहमद फरूकी साहब, ये उलमाए देवबंद के तारीफें करने वाले हैं, उनकी शान बयान करने वाले हैं, ये उनके लिए मुतासिब नहीं है। यहाँ पर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब, मौलाना अब्दुल समी रामपुरी रहमहुल्लाह जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब के खलीफा थे, और मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब और मौलवी खलील अम्बेटवी साहब को वाज़े तौर पे रशीद अहमद गंगोई साहब का जो तशद्दुद है उसके हवाला से बयान कर रहे हैं कि ये तशद्दुद आपका पसंद नहीं है। आप हाजी साहब के खतूत उठा कर देखें, यहाँ जगह जगह पर हाजी साहब ने इस बात का इजहार किया है कि गंगोई साहब का जो तशद्दुद है वो पसंद नहीं है। मैंने इब्तिदा में ये कहा था कि मैं आपको बताता हूँ कि इख्तिलाफ क्या था। 1882-83 में रशीद अहमद गंगोई साहब ने गैर मुक़ल्लिद मौलवियों के फतावाजात पर दस्तखत किए जो मिलाद शरीफ के खिलाफ थे, मिलादो क़याम के खिलाफ थे। जब ये फतवा गंगोई साहब के दस्तखत से मुज़य्यन गैर मुक़ल्लिदीन का सामने आया तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब अलैहि रहमत के खुलफा में तशवीश पैदा हुई कि हाजी साहब का मौक़िफ़ क्या है। तो मौलाना अब्दुल समी रामपुरी रहमहुल्लाह ने अनवार सातिया लिखी, मिलाद शरीफ का इस्बात, बड़े ज़बरदस्त दलाइल आपने दिए, और उसके जवाब में फिर खलील अम्बेटवी के नाम से गंगोई साहब ने बराहीन कातिया नामी किताब लिखी। उसके अंदर हजरत मौलाना अब्दुल समी रामपुरी रहमहुल्लाह को गालियाँ निकाली और नाजेबा कलिमात से याद किया। हाजी साहब ने क्या किया, अपना मौक़िफ़ मसलक मशरब मौलाना अब्दुल समी रामपुरी अलैहि रहमत वाला बतलाया। हाजी साहब ने मौलाना रामपुरी अलैहि रहमत को कहा कि फलां फलां उलमा से इस पर तकारीज़ भी ले ली जाए, और फिर ये मशवरा भी दिया कि मुखालिफिन के लिए जो सख्त लफ्ज़ हैं वो आप निकाल दें। मौलाना अब्दुल समी रामपुरी अलैहि रहमत ने हाजी साहब के फरमान पर अमल किया, जाहिर है वो उनके मुरीद और खलीफा थे। इधर गंगोई साहब को भी हाजी साहब समझाते रहे, खतूत लिखे, इन्हें समझाया। चूंकि इसको कुछ बड़ा बनने का शौक था, दिल्ली में पढ़ा करते थे ननोतवी और रशीद गंगोई साहब, जब ये अकाबिरीन बुजुर्गों की इज्जत देखते, लोग इनकी जूतियां उठाते, हाथ चूमा करते थे, तो ये अंदर अंदर जो है कुड़ते और एक दूसरे से इजहार करते कि बाबा ये तो बूढ़े हैं, हम नौजवान हैं, हमारा इल्म भी ताज़ा है, हमें कोई घास नहीं डालता, और लोग इनके हाथ चूमते, इनकी जूतियां उठाते हैं। फिर एक साहब कहते कि इनको मरने दो, फिर या मौलवी रशीद गंगोई साहब होंगे या कासिम ननोतवी साहब। दुनिया ने फिर देखा कि जो इन्होंने गुल खिलाए, उम्मत में इंतशार इफ्तिराक का सबब ये हजरात बने, आज तक उम्मत फिर एक नहीं हुई। मौलाना अहमद रजा बरेलवी अलैहि रहमत, आपने तो ये हुस्सामुल हरमैन 1905 में लिखी। आपके मौलाना इलियास गुमन से भी ये कहते हैं 1905-1906। इन पर इल्ज़ामात कई लगे, उनमें कुछ इल्ज़ाम वो थे जो मसलक बरेलवी के इमाम मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ये हज करने के लिए मक्का गए और वहाँ उन्होंने उलमाए देवबंद की कुछ इबारात पेश की। 1906 में ये हज के लिए गए थे, 1906। आप भी और कुतुब के अंदर भी यही लिखा हुआ है। ये इख्तिलाफ तो 1882, 83, 84, 85 ये इख्तिलाफ उस वक्त का है। ये 23-24 साल का अरसा बनता है इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह से पहले हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब के खुलाफा में इख्तिलाफ हुआ। लिहाजा इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह को मोरद इल्ज़ाम ठहराना ये मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की जहालत और तासुब है। ये मैंने हवाला जात पेश किए, चंद हवाला जात।
اللہ کے فضل و کرم سے اور بھی حوالہ جات ہیں گنگوئی صاحب کے تشدد پر، مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے جو گل کھلائے اور امت کے اندر انتشار افتراق کا سبب بنے، اسی ارواح ثلاثہ کو اٹھا لے۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی تکفیر ان کی زندگی میں علماء نے کی تھی۔ ارواح ثلاثہ کے اندر لکھا ہوا ہے قاسم نانوتوی صاحب اپنا جو ہے نام چھپایا کرتے تھے، تاریخی نام سے سفر کیا کرتے تھے، لوگوں کے خوف سے، علماء کے ڈر سے۔ یہ تمہارے اکابرین کا کارنامہ ہے، لہٰذا اختلاف فساد کا آغاز امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نہیں کیا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تو 1905 میں عبارات لکھی ہے۔ یہ 25-30 سال پہلے کارنامے تمہارے اکابرین نے جو ہے سر انجام دیے تھے، اور انہی کارناموں کا یہ نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ میں آج اختلاف فساد برپا ہے، فرقہ واریت، اور امت مسلمہ پھر ایک نہیں ہو سکی۔